کیا آپ کو یہ ساری باتیں نہیں پتا؟ کیا آپ کو ایجنسیاں یہ رپورٹیں نہیں دے رہی تھیں؟ فرا کا کیا کردار تھا یہاں پہ؟ کہاں پیسے جاتے تھے؟ کیوں نہیں بتاتے قوم کو؟ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ ساری باتیں نہیں پتا تھیں؟ اور آپ ہمیں سمجھاتے ہیں نیا پاکستان۔ آج آپ نے پرویز الہی کو 183 ممبران ہیں پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی میں، 183 ممبران میں سے آپ کو کوئی ایک اپنا ساتھی نظر نہیں آیا، کوئی ایک کارکن نظر نہیں آیا، کوئی ایک شخص اس قابل نظر نہیں آیا کہ وہ آپ اس کو کہے کہ یہ پی ٹی آئی ہے اور یہ ہمارا قائد ہوگا۔ آپ نے پرویز الہی سے صرف 5 ووٹ ایم این اے کے لینے کے لیے، وہ پرویز الہی جس کو کہتے تھے آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، وہ پرویز الہی، یہ آپ کا نیا پاکستان، یہ نئے پاکستان میں آپ نے بنیاد رکھی، یہ آپ قوم کو دکھا رہے ہیں۔ سب سے بڑا ڈاکو کس نے کہا ہے؟ میں نے نہیں کہا کبھی پرویز الہی کو سب سے بڑا ڈاکو پنجاب کا، یہ جناب نے کہا ہے۔ اور آپ جس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، آج آپ اس کی جماعت کے سارے 183 ووٹ اس کو ڈالنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم غدار ہیں، ہم غدار ہیں، پرویز الہی کو ووٹ ڈالنا، ہم غدار ہیں۔ پرویز الہی صاحب کو اگر ووٹ ڈالنا تھا، خان صاحب یہ 26 سال جو موومنٹ ہے اس کی ضرورت کیا تھی؟ پرویز الہی صاحب تو پچھلے 40 سال سے حکومتیں کر رہے ہیں، انہی کے ساتھ مل جانا تھا۔ آخر میں اگر پرویز الہی کے 5 ووٹوں کے لیے سب کیا، اور اس میں سے میں سلام پیش کرتا چودھری شجاعت حسین کو، اس کا بیٹا جو ایک محب وطن باپ کا اور ایک سچے باپ کا بیٹا ہے، اس نے جا کے اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوا، اس کو بھی کہے غدار، کون نہ غدار چیمے کو بھی۔ ہم تو غدار بن گئے، تو آپ کو جس نے ووٹ نہیں ڈالا، کہ چیمے نے پیسے لے لیے، کہ سالک نے پیسے لے لیے، ہمت کرو تو آج جو آپ نے یہاں پہ بازار لگایا ہوا ہے مونو سلائی نے، جس میں 5-5 6-6 کروڑ روپے کی بولیاں دی جا رہی ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں یہاں پہ کم از کم 50 بندے ایسے ہیں جن کو وہاں پہ آفر آئی ہیں، اور وہ جو وہاں پہ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں لوگوں نے بکنا ہے۔ علیم خان پہ لگاؤ الزام کہ اس نے پیسے لے لیے، کوئی لگائے تو صحیح۔ کتنا افسوس کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ جب آپ گالیاں دیتے تھے پرویز الہی کو تو وہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو تھا، اور آج آپ کے ساتھ مل گیا تو وہ نئے پاکستان کی بنیاد رکھ رہا پنجاب میں۔ اب نیا پاکستان جو ہے وہ پرویز الہی صاحب بنائیں گے۔ افسوس ہوتا ہے مجھے آپ کے اوپر، اور افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جن کو کوئی اصلیت کا، حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ دل دکھتا ہے۔ ہم بھی اس جذبے کے تحت اس پی ٹی آئی میں آئے تھے۔ میں نے 2010 سے لے کے 2018 کا بڑا مشکل وقت نکالا ہے، کھڑا رہا ہوں، پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ایک دن گزارا کیا ہے۔ یہاں پہ سب سے زیادہ اگر کسی کو ٹارگٹ بنایا گیا تو وہ علیم خان تھا پنجاب میں، میں ایک دن بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ آج آپ کہتے ہیں پرویز الہی کو ووٹ نہیں ڈال رہا، یہ غدار ہو گیا۔ یہ پرویز الہی کے میں نے آپ کو منتیں کر کے کہا تھا کہ پرویز الہی کے ساتھ وہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر دیں اگر پی ٹی آئی نے وہاں پہ گجرات میں سیٹیں جیتنی ہیں۔ میں تھا جس نے کہا تھا آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں۔ خان صاحب آپ تو اس دن مجھے جو باتیں کہتے تھے، یا بتاؤں قوم کو پرویز الہی کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کیسے بدلتے ہیں۔ یہی تو وہ فرق تھا جس کے لیے ہم پی ٹی آئی میں آئے تھے۔ اور اگر 5 سیٹوں کے لیے سمجھوتے کرنے تھے تو اتنی بڑی تحریک چلانے کی ضرورت کیا تھی؟ 5 سیٹیں تھی ان کے پاس، اس میں سے بھی 2 لوگ آپ کو ووٹ نہیں ڈال رہے، تو 3 ووٹوں کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا۔ آج آپ کے پاس اکثریت نہیں، آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل سازش ہو گئی۔ آج آپ میری تصویر لگا کہتے ہیں یہ امریکن امبیسڈر کو مل رہا ہے۔ خان صاحب میں امریکن امبیسڈر کو آپ کے گھر ملا تھا آپ کے ساتھ، تو کیا کہوں، آج آپ بھی غدار تھے، امریکن امبیسڈر کو ملے۔ اور میں تو کوریا کے سفیر کو بھی ملتا ہوں، میں تو آسٹریلین سفیر کو بھی ملا ہوں، میں تو جو سعودی سفیر ہے اس کو بھی ملتا ہوں، میں یو اے کے سفیر کو بھی ملتا ہوں، تو کیا یہ غدار ہیں سارے؟ اور جب آپ ملتے ہیں، جب آپ اپوزیشن میں تھے، کیا آپ امریکن امبیسڈر کو نہیں ملتے تھے؟ کیا آپ یو ایس امبیسڈر کو نہیں ملتے تھے؟
کیا آپ EU کے ایمبیسڈر کو نہیں ملتے تھے؟ اس دن غدار تھے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ وہ یہاں پہ ایک آگے ایم پی اے کو ملتا ہے، آپ کہتے ہیں اس کی تصویر لگا دی. یہ ایک ایم پی اے اب پوری حکومت گرائے گا. اب وہ کل کسی کونسلر کو مل جائے، آپ اس کو بھی غدار بنا دیں کہ وہ کونسلر جو ہے امریکہ کے ساتھ مل گیا. تو خدا کا ہی خوف کر لیں. ہمیں آج تک جتنے ایمبیسڈر ملے ہیں ہم ان کو اب غدار کہنا شروع کر رہے ہیں. اس ملک کے اوپر رحم کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کرکٹ میچ تب تک کھیلیں گے جب تک آپ جیت رہے ہوں، اور جس دن آپ کی پسند نہیں ہوگی آپ وکٹیں اٹھا کے بھاگ جائیں گے اور آپ کہیں گے یہ سپورٹس مین اسپرٹ ہے. آپ میں الیکشن ہو رہا ہے، قانون کے تحت ہو رہا ہے. آپ نے اسمبلی توڑنی تھی، توڑ دیتے پہلے. کس نے روکا تھا آپ کو؟ آپ کے خلاف جب عدم اعتماد پیش ہو جائے آپ اسمبلی نہیں توڑ سکتے. یہی آئین کہتا ہے، یہی قانون کہتا ہے. یہ کون سا اصول ہے کہ جناب یا تو ہماری طرح نہیں تو چلو وکٹیں اٹھاؤ اور بھاگو؟ یہاں پہ آپ نے کرا دی. کل آپ کے نمبر پورے نہیں تھے، پوری قوم نے دیکھا. یہاں ہمارے پاس سارے صحافی بیٹھے ہیں، سب نے گنی ہے وہ گنتی. وہ 199 بندے جو اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ 199 آپ کے مخالف ہیں. آپ کو تو 186 ہمیں سارے ووٹ چاہیے. آپ کے خلاف ووٹ ڈال رہے ہیں. اور میں پوری قوم کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں جس دن میں ووٹ ڈالوں گا اس کے 2 منٹ کے اندر اندر اپنا ساتھ استعفیٰ دوں گا. مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی ایم پی اے سیٹ کی، مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں سینئر وزیر سے ہٹاؤں. کتنے لوگ ہیں جو خود وزارت سے ہٹ کے جاتے ہیں؟ ہٹ کے دکھایا ہے. اگر میرا اصول ہے، آج میرے پاس ایک ایک میسج پڑا خان صاحب آپ کا، جو آپ کو میں نے عثمان بزدار کے بارے میں لکھا ہے، اور آپ نے مجھے جو اس کے جواب دیے ساری قوم کے سامنے میں لے کے آؤں گا. ایک ایک کرپشن میں نے بتائی ہوئی ہے آپ کو، ایک ایک بات بتائی ہوئی ہے. یہ میسیجز اس میں محفوظ ہیں، پوری قوم کے سامنے آئیں گے. شیشے کے گھروں میں بیٹھ کے مت کسی کو پتھر مارو. جتنا علیم خان آپ کو جانتا ہے کوئی نہیں جانتا. جتنی مجھے آپ کے بارے میں معلومات ہے کسی کو نہیں ہے. چپ ہوں کہ جب کسی کے ساتھ چلو تو تھوڑی لحاظ ہوتی ہے، تھوڑی شرم ہوتی ہے، شرم آتی ہے. آپ کو تو کوئی شرم ہی نہیں آئی کہ آپ نے اپنے اتنے مخلص ساتھی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. یہ آپ کی نیا پاکستان کی بنیاد جہانگیر ترین کی بیٹیوں کے خلاف آپ نے پرچے کرا دیے. وہ جہانگیر ترین جو آپ کے لیے دن رات محنت کرتا تھا. کوئی مروت ہے دنیا میں کوئی چیز؟ کوئی شرم ہے دنیا میں چیز؟ اور آپ مجھے آج ٹیگ کر رہے ہیں غدار ہوں. جتنا میں لائل ہوں اس ملک کا کوئی مجھے لا کے سامنے دکھائے. جو آپ کے ساتھ ہے وہ محب وطن، اور جو آپ کے خلاف ہے وہ غدار ہے. آپ مامے ہیں پاکستان کے، آپ چلائیں گے پاکستان، باقی پوری دنیا مر جائے. لوگوں کے سامنے آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، لبادہ اڑا ہوا ہے. میں جتنی دیر زندہ ہوں میں اپنی قوم کے سامنے سچ بولوں گا. اور ایک میں کسی میں ہمت ہے لائے نکال کے لائے کوئی چیز میرے خلاف، میں پوری قوم کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں. آج نکال کے لائیں علیم خان نے کوئی رشوت لی ہے، نکال کے لائیں کوئی فائدہ لیا ہے، نکال کے لائیں کوئی ٹھیکہ کوئی چیز مجھے آج تک ملی ہے میں نے کوئی فائدہ لیا ہو. آپ مجھے پکڑ کے جیل میں دے دیں صرف اس لیے کہ میں بزدار کے خلاف ہوں. آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو وہ لوگ چاہیے جن کی نہ کوئی عقل ہو نہ سمجھ ہو اور وہ کرپٹ بے ایمان ہو، تاکہ وہ آپ کے نیچے لگے رہے، آپ کے سامنے کچھ نہ بول سکے. میں وہ نہیں ہوں. میں بولوں گا اور سچ بولوں گا اور پوری قوم کے سامنے بولوں گا. اور جس میں ہمت ہے آگے میرا سامنا کرے. آخر میں اپنی پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، میں نے بڑی وفا سے اور بڑی محنت سے اور اپنے تمام وسائل کو اپنی ذات کو پیچھے رکھتے ہوئے تحریک انصاف کا ساتھ دیا ہے. جتنی میں نے محنت کی ہے، جتنی میں نے کوشش کی ہے، وہ صرف اور صرف ایک امید کے لیے تھی. ہم سمجھتے تھے کہ عمران خان کی شکل میں نیا پاکستان بنے گا. اور مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں نے جس شخص کے لیے اپنے زندگی کے 10 سال لگائے وہ اس قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے.